السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو دل میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کے سینے کو بند کر دیتا ہوں۔ جب اس کا سینہ بند ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی منظر ہو، کوئی بھی نظارہ ہو، جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ جو دل اللہ کے ذکر سے بند ہو جاتا ہے، پھر دنیا کا کوئی بھی نظارہ اس کے سینے کے اندر سے لگی ہوئی اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور وہ انہی شعلوں میں سلگتا رہتا ہے اور آخر ایک دن بے نشان بے منظر ہو کر مر جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے اور ہم اللہ کے ذکر کے بغیر مر جائیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، پس دیکھنا انہیں غور سے، جن منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ جب بھی مانگو خدا سے مانگو، ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ، جب سجدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ سننے والا دینے والا صرف اللہ ہے، تو اپنے رب کو راضی کرو۔ یہ دنیا 4 دن کی دنیا ہے، اس دنیا میں اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو ہمارے لیے جنت کا راستہ بنے گا، ہمارے لیے ہر وہ کام آسان ہو جائے گا جس میں ہماری رضا بھی ہے۔ جب ہم اپنے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے دل میں اپنے دل میں اس کی محبت کو بٹھا لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کرے گا جو ہماری رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک صحابی نے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں۔ وہ کہتے تھے کہ پیسہ ہونا بہت ضروری ہے، اگر پیسہ ہوگا تو میں غلام آزاد کر سکوں گا، اگر پیسہ ہوگا تو میں کسی کی شادی کر سکوں گا، اگر پیسہ ہوگا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں گا۔ تو وہ کہتے تھے یا اللہ مجھے پیسہ دے، میں بیماروں کو اوپر خرچ کر سکتا ہوں، میں تیری راہ میں اللہ تیری مخلوق کی خدمت کر سکتا ہوں، تو یا اللہ مجھے پیسہ دے تاکہ میں تجھے راضی کروں اور تیری مخلوق پہ خرچ کر سکوں۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم انسان پیسے کے لیے ہم 2 طرف پہ بٹ گئے ہیں۔ ایک راستہ ہم نے اللہ کی طرف، اللہ کو پانے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایک پیسہ وہ جو ہم اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے، بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے، اپنے گھر بنانے کے لیے جو پیسہ ہم اکٹھا کرتے ہیں، جن پیسے کے ساتھ ہم لوگوں کو برباد کرتے ہیں، جن لوگ اس پیسے کے استعمال کر کے ہم ہزاروں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، پھر وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد اب ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا، اب ہم سکون کی زندگی جئیں گے، لیکن وہ پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد سکون پھر بھی انہیں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ایک دن آنا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اٹھائے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے چلے جانا ہے، وہ دن محشر کا دن ہے۔ تو یہ سب جو مالک ہے صرف اللہ ہے، زمین بنانے والا اللہ ہے، مشرق مغرب شمال جنوب بنانے والا اللہ ہے، زمین کے اوپر فرش بچھانے والا اللہ ہے، آسمان کے اوپر چھت بنانے والا اللہ ہے، شیروں کو گڑگڑاہٹ دینے والا اللہ ہے، چڑیوں کو چہچہاہٹ دینے والا اللہ ہے، ہواؤں میں سرسراہٹ پیدا کرنے والا اللہ ہے، حتیٰ کہ تیری ماں کے پیٹ میں تیری اتنی حسین و جمیل تصویر بنانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کو پائیں گے تو سب مل جائے گا، اگر اللہ کو چھوڑ کر ہم بھاگیں گے تو ہمیں وہ بھی گنوا دیں گے جو ہمارا تھا۔ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر ہم بھٹکتے رہیں گے، ہم تلاش کرتے رہیں گے، وہ سکون نہ ہمیں دنیا میں ملے گا نہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو آئیں اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ذکر اللہ پہ مصروف کرتے ہیں، اللہ کے نیک کاموں میں اپنی زندگی کو صرف کرتے ہیں، جہاں جہاں دینی مدارس کام کر رہے ہیں
ان میں بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ لیتے ہیں. وہ جہاں بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آئیں اپنی زندگی کو، اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ ہمیں بھی دلوں کا سکون حاصل ہو سکے. بہت شکریہ. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.